وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجودی والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور روایت ہے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا گامڑے کا اور مسجد کے ایک گوشے میں پیشاب کرنے لگا۔ اب آپ میں سے سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر مسجد کی کوئی بے ادبی کرے اس کا حال ہم کیا کریں گے، ہے نا؟ اور وہ تو صحابہ کا زمانہ تھا، ہم تو آج بھی خاموش رہ جاتے ہیں، وہ تو صحابہ تھے، وہ تھوڑے چھوڑیں گے۔ گوشے میں پیشاب کرنے لگا، لوگوں نے اسے ڈانٹا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا کہ چھوڑ دو، اسے ڈانٹو مت، چھوڑ دو۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا تو حضور نے ایک ڈول پانی لانے کا حکم دیا جو اس پیشاب پر بہا دیا، ڈول لے کے ڈال دو وہاں تک بلے گئے۔ پھر میں نے جو سنی حدیث وہ اس طرح سے ہے، اور یہ میں نے مختصر آپ کو اس میں سنا دی کہ رسول کی رحمت دیکھو کہ اندر پیشاب کیا لیکن پھر بھی اسے کچھ نہیں کہا، جان دو چھوڑو۔ حضور نے اسے سمجھایا پیار سے، محبت سے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہارے گھر آ کر اگر کوئی گندگی کرے تو تمہاری اچھا لگے گا، یہ تو خدا کا گھر ہے، تو اس نے توبہ کر لی۔ بہرحال اب اس سے سائنس، یہ جو ایک کتاب ہے جس میں لکھا ہے اسلام اور سائنس، اب سائنس والے یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ حدیث سے پڑھتے تھے، انہوں نے اس حدیث سے ایک نچوڑ نکالا کہ آج سے 1400 سال پہلے وہ پیغمبر آیا تھا جس نے مسجد میں پیشاب کرنے والے کا پیشاب روکا نہیں۔ اس سے یہ مسئلہ آج سائنس لوگ والے کہتے ہیں کہ اگر کسی کا پیشاب ہے نا، پیشاب اگر کوئی زیادہ لگے نا، اسے روکنی نہیں چاہیے، اسے بہت بڑی خطرناک بیماری ہو سکتی ہے۔ اور چالو پیشاب اگر کسی کا ہے تو اسے اس وقت نہ بات کرنی ہے، نہ بلانا ہے، نہ ٹوکنا ہے، اسے آرام سے پیشاب کر لینے دو، ورنہ اسے بیماری کے اندیشے ہیں۔ اور حضور کی رحمت دیکھو، وہ 1400 سال پہلے حضور نے صرف اتنا کہا تھا کہ اسے پیشاب کر لینے دو، کیونکہ مانس کی زندگی ہے نا وہ زیادہ ضروری، وہاں تو ڈول ڈالیں گے تو ہو جائے گا، بعد میں سمجھا بھی دیں گے، ہے نا، بعد میں سمجھا بھی دیں گے، لیکن اگر اس کو کچھ نقصان ہو گیا تو کیا کریں گے، بیماری ہو گئی تو۔ اللہ کے رسول کتنا چاہتے تھے، امت کو کتنا چاہتے تھے۔ اب ایک دوسری روایت بیان کرتا ہوں جو تھوڑی لمبی ہے، حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں کہ ابن مالک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تیرا ناس ہو، جاؤ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور توبہ کرو۔ انہوں نے پھر تھوڑی دیر کے بعد میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے پھر اسی طرح فرمایا، انہوں نے پھر تھوڑی دیر بعد آ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے پھر اسی طرح سے واپس یہی بات کہا، پھر حتیٰ کہ چوتھی بار وہ آیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ تب آپ نے فرمایا میں تمہیں کس چیز سے پاک کر دوں؟ انہوں نے عرض کیا زنا سے۔ ایک بار آیا کہا مجھے پاک کر دو، اس نے زنا کیا تھا، حضور نے کہا تیرا ناس ہو، جاؤ جا کر کے توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ دوبارہ آیا، تیسری بار آیا، چوتھی بار آیا، پھر حضور نے پوچھا کہ اب کس چیز سے پاک ہونا ہے؟ کہا زنا سے پاک ہونا ہے۔ اب حضور جواب دے رہے ہیں، سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ان کے متعلق پوچھا، دوسرے لوگوں سے پوچھا، اس کا ذہنی توازن تو خراب نہیں ہے؟ حضور نے پوچھا کہ جو مگج تو خراب نہیں ہے، اس کا مگج تو خراب نہیں ہے؟ پہلے پوچھا، ایک غور کرنے جیسی بات ہے۔ ہم کبھی بھی ہے نا فیصلہ فوراً لگا دیتے ہیں، ہم سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں کیا حقیقت ہے کیا نہیں۔ حضور سب جانتے ہیں، حضور جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ کیا اس کا ذہنی توازن تو خراب نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں، یہ برابر ہے، اس کی عقل کام کرتی ہے۔ پھر دوبارہ کہا وہ کوئی پاگل تو نہیں ہے؟ آپ نے پھر پوچھا کیا اس نے شراب پی تھی؟ کیونکہ شراب کے نشے میں کوئی دوسرے کام بھی کر سکتا ہے، کیا اس نے شراب پی تھی؟
ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، ان کا منہ سونگھا تو شراب کی بو محسوس نہیں ہوئی۔ حضور نبی کریم نے فرمایا، کیا تم نے زنا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں کیا ہے آقا۔ پھر آپ نے انہیں رجم کرنے کا حکم دیا۔ رجم جانتے ہیں؟ پتھروں سے مار مار کے مار دینے کا حکم، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دو اس کو، رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلامی قانون یہی تھا، رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد حضرت ابن مالک، ان کے متعلق لوگوں کے دو گروہ بن گئے، وہ بھاگلا بھائی گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ ابن مالک ہلاک ہو گیا اور اس کے گناہ نے انہیں گھیر لیا، اور بعض نے کہا کہ نہیں، اس نے توبہ کی، اور کسی کی توبہ، اس نے توبہ سے کسی کی توبہ افضل نہیں ہے۔ یعنی کچھ لوگوں نے ایسا کہا کہ جیسی توبہ اس آدمی نے کی اس سے بڑھ کر کسی کی توبہ نہیں۔ یہ دو گروہ ہو گئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کے عرض کیا، ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کے عرض کیا کہ مجھے پتھروں سے مار ڈالے۔ تو حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں کہ دو تین دن صحابہ کرام میں یہی اختلاف رہا۔ پھر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حالانکہ صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ آپ نے سلام کرنے کے بعد تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، ابن مالک کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ تعالیٰ ابن مالک کی مغفرت فرما دے۔ پھر آپ نے فرمایا، ابن مالک ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے تمام امت پر بانٹا جائے تو اس کی بخشش کے لیے سب کافی ہے۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھو کہ وہ زانی تھا، زناکار تھا، آیا تھا گناہ کی معافی مانگنے، سزا حضور کے منہ سے قبول کر لی۔ اب اس کے بعد میں اس کے لیے بعد میں حضور کیا بولتے ہیں؟ حضور کہتے ہیں، اس کے جیسی توبہ، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس توبہ کے ثواب کو اگر پوری امت کو بانٹ دیا جائے تو پوری امت کے لیے کافی ہو جائے گا بخشش کے لیے۔ ایسی توبہ کی، اس نے دل سے توبہ کی، اپنا گناہ دل سے قبول کیا ہے۔ حضرت بریدہ ایک اور قصہ بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہ اس کے بعد میں ایک عورت آئی، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے اسے واپس بھیج دیا۔ دوسرے دن آ کر پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ آپ مجھے کیوں واپس کر دیا؟ شاید آپ مجھے معذور کی طرح واپس کر دیتے ہیں، لیکن خدا کی قسم سچ میں نے زنا کیا ہے، اور میں زنا سے حاملہ بھی ہو گئی ہوں، میں پیٹ سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، اچھا اگر ایسا ہے تو پھر ابھی نہیں، کیونکہ حاملہ ہو تو بیٹے کا قصور نہیں ہے، ابھی ٹھہرو، واپس چلی جاؤ، بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر آنا۔ پھر جب بچہ پیدا ہو گیا اس کے بعد وہ عورت آئی کہ اب آپ مجھ پر حد جاری کر دیں، میں نے گناہ کیا ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب آپ مجھے سزا جو بھی دینی چاہیے اسلام کے مطابق دے دیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر لائی، عرض کیا، یہ لیجئے، یہ میرا بچہ پیدا ہو گیا، اب آپ مجھے سزا دے دیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ جا کر اسے دودھ پلاؤ حتیٰ کہ اس کی مدت رضاعت ختم ہو جائے۔ جب بچے کی مدت ختم ہو جائے اس کے بعد تم آنا۔ اللہ اکبر۔ اس حال میں لے کر آئی، اس کے بعد اسے روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھا، کہا کہ لو یہ ابھی دودھ پینے کا زمانہ ختم ہو گیا، اب میرا بچہ روٹی کھاتا ہے، اب تو مجھے سزا دے دو۔ یا نبی اللہ، اس کا دودھ چھوٹ گیا ہے، اب یہ کھانا کھاتا ہے۔ آپ نے وہ بچہ ایک مسلمان شخص کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ اس عورت کے لیے سینہ تک ایک گڑھا کھود دیا جائے اور
लोग उसे रजम करने का हुक्म दे, यानी कि सीने अतरो अतरो गड्ढो खोदन जो अंदर ही बाई के उभी रखी दी पछी मथे पाणा मारन जा ए मरी वने इन जी सजा है। अल्लाह अकबर। ये रजम का हुक्म दिया। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं एक पत्थर लेकर आगे बढ़ा और उसके सर पर पत्थर मारा और जिससे खून हजरत खालिद के मुंह पर गिरा, उड़ा मुंह पर गिरा। हजरत खालिद ने उस औरत को बुरा भला कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुरा भला कहने हुए सुन लिया। इस पर आपने फरमाया खालिद ऐसा न कहो। इस औरत ने ऐसी तौबा की है कि अगर जुल्मन हर्ज खराज लेने वाला भी ऐसी तौबा करता तो उसे बख्श दिया जाता। फिर आपने इसके बारे में हुक्म दिया कि इसे नमाज, इसकी जनाजा की नमाज भी पढ़ा दिया जाए और फिर इसे दफन कर दिया जाए। पहले ऐसे अच्छे लोग थे कि जो खुद गुनाह करते थे तो उन्हें इकरार करने के लिए, उसकी सजा पाने के लिए दौड़ते थे। क्यों दौड़ते थे? कि पता था कि यहाँ जल्दी सजा मिल जाए तो वहाँ छूट जाएंगे, यहाँ अगर हमने छुपा ली तो वहाँ खुल जाएगी, यहाँ अगर खुलेगी तो कोई बात नहीं, यहाँ से तो चला जाना है। यहाँ सजा अगर जुल्म खुल जाए तो यहाँ से हम चले जाएंगे, लेकिन वहाँ खुलेगी तो वहाँ से कहाँ भागेंगे? वहाँ तो मौत भी नहीं है। इसलिए बेहतर है कि हर चीज़ की तौबा, हर चीज़ की माफ़ी बंदा इंसान यही मांग ले और यही अल्लाह के पास में तौबा दिल्ला कर ले और अब यहीं पर रसूल को मना ले, अपने रिश्तेदारों को मना ले, पंजतन पाक को मना ले। यहाँ की सज़ा जो है वो वहाँ के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हदीस में आता है कि अगर किसी को जहन्नम से निकाल करके दुनिया की आग में रख दो तो आराम से खर्राटे लेकर के सोएगा, आराम से खर्राटे लेकर सोएगा। जहन्नम की आग से निकाल करके यहाँ रखो तो जहन्नम में जो खुराक खिलाई जाती है, पिलाई जाती है, उसका एक टीपा जिसे कितराम कहते हैं, वो अगर जमीन पर एक टीपा डाल दिया जाए तो हदीस में आता है कि उस एक टीपे की वजह से, उसकी बदबू की वजह से पूरी जमीन वाले हलाक हो जाए, मर जाए और इसकी वजह से जमीन में कभी सब्जा न होगे। यह हालत है। इसलिए हमें चाहिए कि जब हमारे रसूल इतनी रहमत वाले, जब हमारे आका इतनी रहमत वाले, किस किस पर रहम नहीं है? जानवरों पर भी रहमत, चरिंद परिंद पर भी रहमत, हत्ता के बेजान चीज़ों पर भी रहमत, खजूर के ठूठे पर भी रहमत, जमीन पर पत्थर पर कंकर पर भी रहमत, काफिरों के लिए रहमत, मुनाफिकों के लिए रहमत। लेकिन कितनी यहाँ है उतनी दुनिया भर के लिए, आखिरत के लिए नहीं। आखिरत में वो रहमत सिर्फ मुसलमानों के लिए होगी, दुनिया में सबके लिए, क्योंकि दुनिया में मौका है, हो सकता है रहम करे और मान जाए और कलमा पढ़ दे, इसलिए वहाँ के लिए नहीं, वहाँ तो सिर्फ ईमान वालों के लिए। इसलिए हमें चाहिए कि हम यहीं जब हैं, जब तक दुनिया में, तो हमारे आका राजी हो जाएं, ऐसे काम कर लें। और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करें और दुआ करते हैं अल्लाह ताला शादी खाना आबादी फरमाए और इन्हें खूब खूब आपस में मोहब्बत अता फरमाए, इन्हें बरकत अता फरमाए, इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।